صحرا عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا، تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی، آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پیارے بھائیو، غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، کیس و کسرا کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد کی تعمیر کی گئی۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے، اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار و مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے، کئی مارکوں میں سپہ سالار کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، جبکہ وزیر و مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات، صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفادار رفیق کار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو بدن پر موجود چادر میں 12 پہمد لگے ہوئے تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی، اے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں۔ فرمایا، میرے پاس لوگوں کے وفد در وفد آتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں غرور و بڑھائی کی لہر محسوس ہوئی، لہذا مشکیزہ اٹھا کر اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی